معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ جب انسان کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ 3 بیماریاں، نظر، جادو اور جناتی بیماریاں، یہ روحانی بیماریاں ہیں، اور انسان کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہے، اور یہ بیماریاں روحانی علاج سے جانی جاتی ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اس میں جب انسان کو یہ 3 بیماریاں، نظر، جادو اور جنات، ان سے انسان کے بدن میں بیماری پیدا ہوتی ہے، اور اکثریت کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ لمبی بیماریوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مریض روحانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن ناسمجھی کی وجہ سے اس کا رخ اس طرف نہیں ہوتا، اور پھر آگے علاج کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور چونکہ یہ بیماریاں اللہ نے خود بتائی ہیں کہ نظر برحق ہے، جادو برحق ہے، جناتی بیماریاں برحق ہیں، تو ان کا علاج کرنا بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک طریقہ علاج ہے، اگر آپ اس کو اپنے اوپر کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ آسانی کے ساتھ 80% آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے یا کوئی نظر کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں پھر آپ روحانی طور پہ اس علاج کی طرف توجہ کریں، نہ کہ ڈاکٹری علاج کی طرف۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اس سے الحمدللہ جتنی بیماریاں چل رہی ہیں اس وقت، اس طریقے کی علاج کی اس وقت پوری دنیا میں انسانوں کو ضرورت ہے، لیکن انسانوں کی توجہ وہاں نہیں، اور وہ ظاہری اسباب پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کی مین وجہ کہ دین میں اتنی سمجھداری نہیں ہے۔ تو اس کر کے میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں، آپ نے اس پہ توجہ کرنی ہے کہ آپ توجہ سے میری بات کو سنیں گے کہ آپ نے لازمی اس بات کو دیکھنا ہے کہ جب آپ کو کوئی مریض بیمار ہو چکا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مریض ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، تو اس میں طریقہ علاج یہ ہے کہ آپ نیٹ کے اوپر جا کے، یوٹیوب پہ یا گوگل پہ جا کے رقیہ شرعیہ لکھیں، اور اس میں مخلوط آیات، یعنی کہ کچھ خاص آیات ہیں کہ جس میں وہ رقیہ کرنے والا پڑھتا ہے، آپ اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد تقریباً کم سے کم 40 منٹ یا 50 منٹ یا 1 گھنٹے کا رقیہ ہو، اس میں آپ کوشش کریں کہ 40 منٹ تک یا 30 منٹ تک اس کو سنیں۔ یعنی یاد رکھیں، رقیہ شرعیہ لکھیں، اور لکھنے کے بعد آپ نیٹ پہ، یوٹیوب پہ یا گوگل پہ اس کو ریسرچ کریں، اور پھر آپ کو وہ رقیہ مل جائے گا۔ جب آپ اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں تو پھر اس مریض کو، جس کو کوئی بیماری لاحق ہے، اس کو کہیں کہ اپنے کان میں ہینڈ فری لگا لے اور پھر اس کو سننا شروع کرے۔ جب وہ مریض سنے گا تو سننے کے ساتھ کوشش یہ کرے کہ یہ عمل 3-4 دفعہ 5 دفعہ کرے، لیکن پہلے ہی عمل کے اندر ہی مریض کو معلوم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ جس وقت وہ رقیہ سنیں تو سننے کے بعد میں کان میں لگائے، تو جیسے رقیہ شروع کرے گا تو اس کو کچھ علامتیں اس مریض کو نظر آئیں گی جو روحانی طور پہ بیمار ہے، یعنی اگر اس کو جادو کا مسئلہ ہے یا اس کو جنات کا مسئلہ ہے تو وہ کچھ علامتیں اس کے اندر ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے ایک علامت کیا ہوگی کہ وہ مریض ہنسے گا، یعنی یہ جتنی علامتیں ان میں سے کوئی ایک علامت یا 2 علامتیں یا 3 علامتیں اس مریض پہ ظاہر ہوتی ہیں، یعنی وہ مریض بعض اوقات ہنسنا شروع کرے گا، یا آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، یا وہ رونا شروع کرے گا، یا وہ چیخے گا، پکارے گا، یا جسم کے کسی حصے میں تکلیف محسوس کرے گا، یعنی درد محسوس ہوگا یا کوئی سے تکلیف محسوس ہوگی، دل کی دھڑکن اس کی تیز ہو جائے گی، اور دماغ پہ غبار آلود قسم کا، یعنی کہ دھواں سا، یعنی کہ دماغ پہ غبار چھانا شروع ہو جائے گا، خوف محسوس ہوگا، بعض اوقات معدے میں یا کسی جسم کے حصے میں جلن محسوس ہوگی، اور اس طرح کندھوں پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے، اور جسم کا ہلنا یعنی پھرکنا، یعنی جسم کے مختلف اعضاء میں جنبش شروع ہو جانا، ہلنا۔ اس طرح کی کوئی علامت بھی آپ کو اگر نظر آتی ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر روحانی مسئلہ ہے، اور آپ کو روحانی علاج کروانا انتہائی ضروری ہے۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ یعنی کہ یہ الحمدللہ 80% آپ کو اس بات کی سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کو روحانی علاج کی ضرورت ہے۔ اور اس میں پھر ایک میرا نمبر ہے 03439713 میں آن لائن بھی روحانی علاج کرتا ہوں، اور اسی طرح میں منصیرہ کا رہائشی ہوں، آپ مجھ سے منصیرہ میں آ کے یہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر ایک بات تو یہ ہے کہ بھی اب اس مریض نے، اگر آپ کا کوئی قریبی ادھر تقوی پرہیزگاری میں اچھا انسان مل جائے، آپ کو اچھا معالج مل جائے، تو آپ اس سے علاج کروا سکتے ہیں، لیکن وہ رقیہ شرعیہ کے ساتھ علاج کرنے والا ہو، یعنی کچھ ایسی
علاج کے طریقے نہ ہوں کہ جو جادو کے زور سے ہوں یا کچھ اور دعوے ہوں، صرف قرآن حدیث کے مطابق رقیہ جانتا ہو، اس علاج کو سمجھتا ہو، تو آپ یہ مقامی اس پہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، تو میں نے آپ کو نمبر بتا دیا۔ پھر یاد رکھیں کہ جتنی بیماریاں چل رہی ہیں ان میں رقیہ کے ساتھ علاج کرنا انتہائی ضروری ہے، اور بڑی بڑی بیماریاں، پتھری ہو گئی، اسی طرح فالج کا مسئلہ ہو گیا، یہ سب قرآن حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ رقیہ سے علاج کیا جاتا ہے، اور پھر مریض کو الحمدللہ پتھری نکل جاتی ہے، معدے کا اگر پتھری ہے وہ بھی الحمدللہ ختم ہو جاتی ہے، اگر معدے میں جلن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی مختلف بیماریوں میں شرعی طریقہ علاج سے رقیہ شرعیہ کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے، الحمدللہ اس کو ڈاکٹری ادویات سے ضرورت نہیں پڑتی اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی کوئی ترتیب کہ آپ یعنی کہ جس کے اوپر روحانی کوئی مسئلہ آپ سمجھتے ہیں تو اس کے پاس رقیہ لگا کے چھوڑیں، 3 دن 4 دن تک آپ اسے مسلسل سنتے رہیں، اگر زیادہ تکلیف ہے یا اگر سمجھتے ہیں تو کچھ دن زیادہ بھی کر لیں ہفتے تک، تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا، اس کی علامتیں اس مریض پہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ گھبرانا نہیں ہے، اگر اس قسم کی کوئی تکلیف ہو تو اسے مسلسل سنیں، آپ کا دل نہیں کرے گا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نے سننا ہے، تو اس طرح آپ کے علاج کی تشخیص ہو سکتی ہے، پھر آپ کسی معالج سے علاج کروا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔